پچھلا پورا ہفتہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ پچھلے 4-5 سال میں تحریک لبیک گائے بگائے مرکز رہی ہے خبروں کا، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور اس دفعہ پھر تحریک لبیک پاکستان ایک دھرنا تھا، کہا گیا کہ جانیں بچ گئیں، اچھا ہوا، لیکن اصل مقصد اس دھرنے کا کیا تھا وہ آج بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب وہ پچھلی دفعہ باہر آئے تھے کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کریں، اور یہ ایک مطالبہ تھا ان کا جس پر بات چیت ہوئی، جیل میں سعد رضوی صاحب سے بھی مذاکرات ہوئے۔ معاملہ اس بات پر طے ہو گیا کہ آپ صرف ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کر دیں، اس پر ووٹنگ کرانے کی کوئی آپس میں معاہدہ نہیں تھا ہوا، جو پچھلی دفعہ یہ آئے تھے دھرنا لے کر، اور ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ پھر ابھی 12 ربیع الاول والے دن ایک مرتبہ پھر جو ان کا اجتماع تھا اس کو دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کی ڈیمانڈز کیا تھیں؟ پھر فرانسیسی سفیر ایک اور ڈیمانڈ بنا۔ 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے پہلی مرتبہ پہلے دھرنے کے دوران، 5 اب دوسرے دھرنے کے دوران شہید ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ وسیم بدامی صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے، آپ کا بھی شکریہ۔ لیکن حامد رضا صاحب چیئرمین سنی تحریک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز میں انہی سے کروں گا کیونکہ میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں حامد رضا صاحب جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے اس مذاکرات کار ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے سعد رضوی صاحب سے مذاکرات کیے جیل میں جا کے۔ اس دفعہ بھی کلیدی کردار بہت سے علماء نے ادا کیا۔ لیکن مجھے حامد رضا صاحب، کیا یہ سوال اب جبکہ یہ حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بہت سی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے، کیا یہ سوال درست ہے پوچھنا کہ مقصد کیا تھا ان دھرنوں کا؟ اگر فرانسیسی سفیر باہر نہیں نکلا تو کیا یہ سارے دھرنے سیاست چمکانے کے لیے کیے گئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ ابتداً وہ میرا خیال آپ فلو میں سنی تحریک کہہ گئے تو میرے پاس ڈیزگنیشن سنی اتحاد معافی چاہتا ہوں وہ میرا خیال آپ نو ایشوز ود اٹ کاشف صاحب، آپ بھائی ہیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے میرا اس حد تک تو اس سے بالکل اتفاق رائے ہے کہ اس مرتبہ جو ہمارے ساتھی آ رہے تھے، چونکہ ان کا تعلق ہمارے مسلک سے تھا، مسلک اہل سنت و جماعت جسے ہم عرف عام میں بریلوی سیگمنٹ کہتے ہیں، وہ آ رہے تھے، تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو معاہدہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں کیا اور پھر اس کے بعد ایک مذاکرات ہوئے سعد رضوی کے ساتھ، ایک دھرنے کی نوبت آئی تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو نیشنل اسمبلی میں لے جائیں۔ پھر جب ایک مرتبہ پھر دوبارہ مسجد رحمت للعالمین میں دھرنے کے معاملات ہوئے تو سعد رضوی صاحب چونکہ اس وقت کسٹڈی میں تھے، وہ کال سے پہلے انہیں اریسٹ کر لیا گیا، تو جو 9 گھنٹے طویل مذاکرات ہمارے ساتھ جیل میں ہوئے تھے، اس ڈیلیگیشن کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور اس میں اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر اور تمام آلموسٹ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو ابھی بھی کچھ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور کچھ اس سے سابقہ پارلیمنٹ میں موجود رہیں، وہاں پر ہم بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر تھے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ جو قرارداد ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو بھی رولز آف بزنس ہے وہاں پر لیکن سر یہ آپ جانتے ہیں خدشے کا اظہار حامد رضا صاحب، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت طے یہ ہوا تھا کہ صرف قرارداد پیش کی جائے گی، اس کو منظور کرنے کی شرط نہیں تھی؟ جی بالکل یہی طے ہوا تھا، جی بالکل طے ہوا تھا، اور کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ اس کے اوپر اس کی منظوری کب ہوگی، کتنے ٹائم فریم میں ہوگی یا کس طریقے سے کیا جائے گا، صرف قرارداد پیش کرنے کی بات تو سر مجھے ایک بات بتائیں، 9 پولیس والے شہید ہوئے 2 دھرنوں کے دوران، فرانسیسی سفیر کہیں نہیں گیا، جس کو آپ نے کہا کہ یہ بریلوی مسلک ہے جن کی یہ اسٹرینگتھ ہے، یہ جو جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان بھی جس کا حصہ ہے، مقصد صرف سیاست کرنا تھا، اپنے آپ کو سیاسی میپ پر ڈالنا تھا، گورنمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ووٹ بینک کو چارج کرنا تھا، اس کے علاوہ مقصد کوئی اور؟ یعنی ہم یہ سیاستدانوں سے تو توقع کرتے ہیں کہ وہ دکھاتے سجی ہیں، مارتے کھبی ہیں، اب جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے کہ سیاست میں آنے کے لیے وہ دکھائیں گے سجی اور ماریں گے کھبی کے نام مذہب کا، دین کا اور حرمت رسول کا لیں گے، لیکن اکثر مقصد ان کا بھی سیاسی ہوگا؟
کاشف صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں اس بات سے آپ کے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس کے اندر اس میں ایک تھوڑی تمیز ہے. تمیز یہ ہے کہ ٹی ایل پی نے اپنی سیاسی پاور دکھانے کے لیے ووٹ تو لے لیے تھے, 2.2 ملین ووٹ ان کے پاس تھے, اور ابھی بھی مختلف الیکشنز میں ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ پڑ رہے تھے, تو آئی ڈونٹ بلیو اسٹرانگلی کہ یہی مقصد تھا. ہاں لیکن یہ بات چونکہ سعد رضوی صاحب جیل میں تھے اور وہ جیل میں سے اسے ڈائریکٹ چونکہ لیڈ نہیں کر رہے تھے, یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب کو اور ٹی ایل پی کی قیادت کو اور حکومت کی سائیڈ پہ جو وزراء ہیں ان کے حوالے سے اس سے ضرور پوچھا. سعد رضوی صاحب کو اپنی قیادت سے پوچھنا چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو اپنے وزراء سے پوچھنا چاہیے. لیکن حامد رضا صاحب یہ میں سب پوچھ لوں گا سر, میں پوچھ لیتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو شیخ رشید سر ایک سیکنڈ میرا سوال سن لیں, اس کے بعد آپ اس کا جواب دیجیے گا. جی شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, 28 تاریخ کو یہ پریس کانفرنس ہوئی, 31 تاریخ کو معاہدہ ہوا تھا 3 دن پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میری جو پہلے انہوں نے کہا کہ سب ڈیمانڈیں مان لی ہیں, فرانسیسی ہم نہیں مان سکتے, یعنی ڈیمانڈ پھر بھی فرانسیسی سے. سنیے گا شیخ صاحب نے کیا کہا. ان کا ٹاپ ایشو جو ہے وہ فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلاء ہے. اس مسئلے پر عمران خان کی حکومت نے اور اہم لوگوں نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فرانس کی ایمبیسی کا مسئلہ جو ہے اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں. سو اس مسئلے پر ہماری مجبوریاں ہیں. فرانس کی سفیر کا مسئلہ تھا, 26 اکتوبر کی پریس کانفرنس ہے, یعنی مطالبہ لے کر آئے اس فرانس کی سفیر کا. بعد میں وہ حضرت جناب مولانا مفتی منیب صاحب نے کہا کہ فتح ہو گئی آپ کے نام سے قلعدم ہٹ جائے گا, آپ سیاست کر سکیں گے. انہوں نے کیا کہا, ذرا ان کا سنیے گا ذرا. یہ سفر کا آغاز ہے, چند دن کی بات ہے. آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے میدان عمل میں روب عمل نظر آئیں گے. یہ قلعدم, یہ بینڈ کے الفاظ کٹ جائیں گے. اور یہ بھی کہ تکبر مت کرنا, اگر آپ کے سامنے طاقت کو جھکایا ہے تو میرے رب کریم نے جھکایا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی فتح سے نوازا ہے. ان سے بڑھ کر اتنی بڑی فتح سے نوازا ہے, اور فتح کیا ہے کہ آپ کے نام سے قلعدم ہٹ جائے گا اور آپ سیاست کر سکیں گے. یعنی فرانسیسی سفیر کے نام سے شروع ہوا ایک مذہبی مارچ اصل میں سیاسی مقاصد کے اندر تبدیل ہوا, اور سیاست کرنی تھی ساروں نے. خدا کا واسطہ یہ علماء کرام اور مولوی حضرات جو ہمارے ہیں ان کو یہ تو کہیں کہ لوگوں سے سچ تو بولنا سیکھیں کہ ہم سیاست کرنے آ رہے ہیں, تاکہ آپ کو سیاستدان کے طور پہ ڈیل کیا جائے, ٹریٹ کیا جائے, بجائے اس کے آپ نعرہ سیاسی مارتے, نعرہ مذہبی مارتے ہیں, آپ کے مقاصد سارے سیاسی ہوتے ہیں. کاشف صاحب مجھے اگر آپ ایک سیکنڈ موقع دیں, دیکھیں میں آپ مجھے بات مکمل کر لینے دیتے تو میرا خیال آپ کو یہ دونوں سٹیٹمنٹ سنوانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. یہ پوچھا جانا چاہیے شیخ رشید صاحب سے بھی, اور میں اس میں سے ایگزمپٹ کرتا ہوں نور الحق صاحب کو. آپ کو اس بڑے کو خام ملعون کیا گیا ہے, یہ ان کے بارے میں ابوسف لینگویج استعمال کی گئی, انہوں نے کسی جگہ پر یہ بات نہیں کی تھی. لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے شیخ رشید صاحب سے بھی اور یہ دیگر وزراء سے بھی, اور یہ پوچھا جانا چاہیے تحریک لبیک کے ان ساتھیوں سے بھی جنہوں نے فرانسیسی سفیر کو ایشو بنایا. میں آپ کو کیٹیگرائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ فرانسیسی سفیر واز ناٹ این ایشو ٹل اینڈ. یہ ہماری جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی اٹ واز ناٹ ڈسکسڈ, یہ ایشو نہیں تھا. اور آج شیخ صاحب نے کیا کہا سر, آخری بٹی صاحب ایک سیکنڈ, آج شیخ رشید صاحب کیا فرما رہا ہے یہ بھی سن لیں.